السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے قریش کا نمائندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان دونوں مہان یودھاؤں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد دمن کے بادل چھٹنے شروع ہوئے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی۔ چنانچہ مشرکوں نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقصد اور منشا ہو سکتا ہے اسے جٹانے کی بات کہہ کے آپ کو آپ کے دعوت و تبلیغ سے روکنے کی سودے بازی کی جائے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہ تھا کہ یہ پوری کائنات جس میں سورج اگتا ہے آپ کی دعوت کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنی یوجنا میں پوری طرح ناکام ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو قوم کا سردار تھا ایک دن قریش کی ایک سبھا میں کہا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں ایک جگہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے، تو جو کچھ وہ قبول کریں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنا ورود سے روک رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکوں نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو پد اور استھان ہے اور تمہارا جو شریشٹھ ونش ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کے سماج میں پھوٹ ڈال دی، ان کی سوچ کو مورکھتا بتا دی، ان کے معبودوں اور ان کے دین دھرم میں دوش نکالے اور ان کے جو باپ دادا گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرا دیا۔ اس لیے میری بات سنو، میں تم سے کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، ان پر سوچو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات مان لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر تم اس سے یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ پد پرتشٹھا ملے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بنا کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے اسے دور نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج کھوج دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم سواستھ پراپت کر سکو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، عبدالولید، کیا اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ نے فرمایا، حامیم، یہ رحمان و رحیم کی اور سے اتری ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو گنان رکھتے ہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے منہ موڑا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی اور تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابوالولید، تمہیں جو کچھ سنانا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم، ابوالولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابوالولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابوالولید، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم، وہ نہ کویتا ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس ویکتی کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ اللہ کی قسم، میں نے اس کا جو کتھن سنا ہے اس سے کوئی بڑی گھٹنا گھٹت ہو کر رہے گی۔ پھر اگر اس ویکتی کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا چکا ہوگا، اور اگر یہ ویکتی عرب پر چھا گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے بہتری کی وجہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابوالولید، اللہ کی قسم، تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس ویکتی کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ الیخ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ اللہ کے اس کتھن پر پہنچے، پس اگر وہ منہ پھیرے تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے سچیت کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور ناطے داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کرے۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور اوپر لکھی باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے سرداروں کی بات چیت۔ عتبہ کی اپروکت پیشکش کا جس ڈھنگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر دیا تھا، اس سے قریش کی آشائیں پوری طور پر ختم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ آپ کے اتر میں ان کی پیشکش کو ٹھکرانے یا قبول کرنے کی بات
स्पष्ट ना थी, बस अपने कुछ आयतों की तिलावत कर दी थी जिन्हें उत्बा पूरे तौर पर ना समझ सका था और जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया था। इसलिए कुरैश ने आपस में फिर मशवरा किया, मामले के तमाम पहलुओं पर नज़र दौड़ाई और तमाम संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। इसके बाद एक दिन सूरज डूबने के बाद काबे के पास जमा हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। आप खैर की उम्मीद लिए हुए जल्दी में तशरीफ़ लाए। जब उनके बीच में बैठ गए तो उन्होंने वैसी ही बातें कही जैसी उत्बा से कही थी और वही पेश की जो उत्बा ने की थी। शायद उनका विचार रहा हो कि बहुत संभव है कि उत्बा ने पेशकश करने से आपको पूरा संतोष ना हुआ हो, इसलिए जब सारे सरदार मिलकर इस पेशकश को दोहराए तो आपको संतोष हो जाएगा और आप उसे कबूल कर लेंगे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ यह बात नहीं जो आप लोग कह रहे हैं। मैं आप लोगों के पास जो कुछ लेकर आया हूँ वह इसलिए नहीं लेकर आया हूँ कि मुझे आपका माल चाहिए या आपके अंदर शरफ चाहिए या आप पर शासन करना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह ने आपके पास पैगंबर बनाकर भेजा है, मुझ पर अपनी किताब उतारी है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको खुशखबरी दूँ और डराऊँ। इसलिए मैंने आप लोगों तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, आप लोगों को नसीहत कर दी। अब अगर आप लोग मेरी लाई हुई बात कबूल करते हैं तो यह दुनिया और आखिरत में आप लोगों का नसीब, और अगर रद्द करते हैं तो मैं अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करूँगा यहाँ तक कि वह मेरे और आपके बीच फ़ैसला फरमा दे। इस जवाब के बाद उन्होंने एक दूसरा पहलू बदला, कहने लगे, आप अपने रब से सवाल करेंगे कि वह हमारे पास से उन पहाड़ों को हटाकर खुला हुआ मैदान बना दे और उसमें नदियाँ बहा दे और हमारे मुर्दों, मुख्य रूप से कुसई बिन किलाब को जिंदा कर लाए। अगर वह आपको सच्चा कर दिखाए तो हम भी ईमान लाएंगे। आपने उनकी इस बात का भी वही जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीसरा पहलू बदला, कहने लगे, आप अपने रब से सवाल करें कि वह एक फरिश्ता भेज दे जो आपकी पुष्टि करे और जिससे हम आपके बारे में रुजू भी कर सके, और यह भी सवाल करे कि आपके लिए बाग हो, ख़जाने हो और सोने चांदी के महल हो। आपने इस बात का भी वही जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने एक चौथा पहलू बदला, कहने लगे कि अच्छा, तो आप हम पर अजाब ही ला दीजिए और आसमान का कोई टुकड़ा ही गिरा दीजिए जैसा कि आप कहते हैं और धमकियां देते रहते हैं। आपने फरमाया, इसका अख्तियार अल्लाह को है, वह चाहे तो ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा, क्या आपके रब को मालूम था कि हम आपके साथ बैठेंगे, आपसे सवाल व जवाब करेंगे और आपसे मांग करेंगे कि वह आपको सिखा देता कि आप हमें क्या जवाब देंगे, और अगर हमने आपकी बात ना मानी तो वह हमारे साथ क्या करेगा। फिर आखिर में उन्होंने सख्त धमकी दी, कहने लगे, सुन लो, जो कुछ कर चुके हो उसके बाद हम तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ देंगे, बल्कि या तो तुम्हें मिटा देंगे या खुद मिट जाएंगे। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और अपने घर वापस आ गए। आपको गम व अफसोस था कि जो आशाएं आपने
لگا رکھی تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔